ٹی ٹی پی اور اس قسم کے جتنے بھی لوگ یہاں خروج کر رہے ہیں خوارج سے، خوارج اور باغیوں میں فرق تو معلوم ہے۔ اگر کوئی آدمی مسلح خروج کرتا ہے کسی حکومت کے خلاف، اس کو صرف باغی کہیں گے، اور اگر وہ تکفیر بھی کرتا ہو، مرتد فوج ہے، کفریہ نظام ہے، طاغوت ہے، بولتے ہیں نہیں بولتے، تو وہ پھر خوارج ہے۔ ہر خارجی باغی ہوتا ہے، ہر باغی خارجی نہیں ہوتا ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ پھر بھی ایک مذہب کا عنوان ہے اس کے اوپر، شریعت کا نفاذ ہو، الولاء والبراء ہو، تحکیم بغیر ما انزل اللہ، تقنین بغیر انزل، یہ چیزیں ہیں نا وہ جو آپ لوگ سنتے ہیں کہ ما انزل اللہ کے خلاف کوئی آدمی غلط فیصلہ کرے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور اس کو علی الاطلاق لیتے ہیں کہ جو بھی اس کے اس میں آئے گا۔ لیکن اگر اس کو علی الاطلاق لیں تو میاں بیوی کے درمیان بھی کئی دفعہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ اگر میاں غیر شرعی فیصلہ کر دے، اگر علی الاطلاق لیں گے تو وہ کافر ہوگا نہیں ہوگا۔ مدرسے میں جھگڑے ہو جاتے ہیں اساتذہ اور معتمین کے درمیان، تو کوئی ایک تو غلطی پر ہوگا نا وہاں، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ طلبہ اور اساتذہ کے مسئلے چلتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں حاضر تھا، وہ کہتے ہیں میں حاضر نہیں تھا، کہتے آپ تو غائب تھے، اتنے دن آپ کہاں رہے، آپ نے ہوتا نہیں ہوتا۔ تو کوئی بچے گا اس سے کفر سے اگر اس کو علی اطلاق لیں۔ اور کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں خروج کیا، تکفیر کی ان کی، تو اس وقت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین اور ہر اعتبار سے ان کا جب مناظرہ ہوا تو انہوں نے یہی دلیل پیش کی تھی، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ تو جواب میں انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ تو صحابہ کرام نے جب اس کا جو معنی سمجھا اس کا، وَمَن لَّم يَعْتَقِد، جو اس کا عقیدہ نہ رکھے وہ آدمی کافر ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جو آدمی غیر شرعی فیصلہ کرے گا اور اسی پہ ڈٹا رہے گا، بالآخر وہ کافر ہو جائے گا۔ بالآخر وہ ابھی کافر نہیں ہے، جیسے من ترک الصلاۃ فقد کفر، جو آدمی نماز چھوڑے گا وہ کافر ہو جائے گا، تو مطلب ہے کہ وہ بالآخر وہ کافر ہو جائے گا۔ یا یہ کہ کافروں جیسا عمل ہے، اولئک هم الکافرون کا کیا مطلب ہوا؟ کفر دون کفر، تو نماز چھوڑنا بھی کفر ہے، اس کو حدیث میں آتا ہے، لیکن اس سے وہ کفر مراد نہیں ہے جو مخرج ہوتا ہے اسلام سے، ملت اسلام سے نکالنے والا کفر اور ہوتا ہے، اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا یہ بھی اس کو بھی کفر کہا جاتا ہے۔ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ پھر بھی اس کا عنوان، چاہے وہ لال مسجد والے ہوں، چاہے وہ باجوڑ والے ہوں، نفاذ شریعت والے ہوں، ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں، کوئی ان کا عنوان کا مطلب مذہب کا ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن بی ایل اے میں کون سا اسلام ہے؟ میری بات سمجھ لیں، بی ایل اے وہ تو اکثر لوگ وہ ویسے ہی نہیں مانتے۔ بی ایل اے کا جو بڑا ہے وہ غالباً جنیوا میں رہتا ہے، اللہ کے جو نواب صاحب تھے ان کا پوتا ہے، 3 پوتے ہیں ان کے، ایک پوتا ہم سے تعلق ہے ان کا جامع ترسیل سے، عمر نام ہے ان کا، وہ تو بہت وہ یہاں آئے تھے، پورے جامع ترسیل کا نظام تعلیم لے کر گئے ہیں۔ میرے دادا نے ایسے مدرسے بنانے کا فیصلہ کیا تھا جہاں دونوں تعلیمات ہوں، تو اس کے لیے انہوں نے حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو دارالعلوم دیوبند سے بلایا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے مہتم صاحب کو خط لکھا تھا انہوں نے کہ میں ایسا نظام تعلیم چاہتا ہوں جہاں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو، تاکہ میری ریاست کو شریعت کے مطابق کیا جائے۔ تو حضرت مولانا شمس الحق افغانی اس وقت میں شیخ التفسیر تھے دارالعلوم دیوبند میں، تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو وہاں سے بھیجا، اور ان کے ساتھ ایک اور بھی تھے غالباً مولانا حامد انصاری ایسے کوئی نام تھا۔ تو یہ 2 اساتذہ دارالعلوم دیوبند کے اسی منصب کے لیے آئے تھے۔ لیکن جو ان کے جو بڑے بھائی ہیں عمر کے، وہ یورپ میں ہوتے ہیں، تو یوٹیوب وغیرہ میں ان کے انٹرویو پڑے ہوئے ہیں، وہ کھلم کھلا اسرائیل جاتے ہیں، اور انہوں نے مانا ہے، بی بی سی کے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بالکل میں اسرائیل جاتا ہوں اور ہمیں اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے ان سے مدد لے رہے ہیں، اور انڈیا جانا تو بہت سب کو پتہ ہے، اور اس میں ساتھ انہوں نے کہا کہ انڈیا اور اسرائیل سے آگے بھی اگر شیطان بھی سے بھی اگر مجھے مدد لینی پڑی تو ان سے بھی مدد لوں۔ تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے، یا میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں، یا آپ لوگ کسی سے سوال کریں کہ بی ایل اے کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ وہ ایک بے دین جماعت ہے، وہ ایک عصبیت جاہلیت والی ان کا نعرہ ہے، اور سب کو پتہ ہے، اور جس قسم کے ان کی ذہنی کیفیات ہیں، تو ان کو جو افغانستان میں سپورٹ کیا جا رہا ہے، ان کے تمام بڑے کمانڈر، تمام لوگ وہاں افغانستان میں، قندھار میں، ہلمند میں، نیمروز میں، تو اس پہ بھی تھوڑا غور کر لیں۔